آج عید فطیر کا مقدس مجمع ہے۔ عید فطیر کا آغاز 3500 سال پہلے موسیٰ کے زمانے میں ہوا تھا۔ خدا نے اس عید کو اسرائیلیوں کے ان دکھوں کی یادگاری کے لیے مقرر کیا تھا جب دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان کی سرزمین کی راہ پر مصری فوج نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ اور ایسا فسح کے اگلے دن سے لے کر بحر کلزم پار کرنے تک وقوع میں آیا تھا۔ یہ نبوت نئے عہد نامہ میں پوری ہوئی تھی۔ آج کا دن یسوع کے فسح منانے کے بعد کا دن ہے۔ قریباً 3500 سال پہلے خدا نے پیشتر ہی یسوع کے صلیب پر دکھوں کے بارے میں عید فطیر کے وسیلے نبوت کر دی تھی۔ لہٰذا 3500 سال قبل اسرائیلیوں کے دکھ عید فطیر پر یسوع کے دکھوں کی علامت ہے۔ خدا نے اس عید کو یسوع کے دکھوں کی یادگاری کے لیے بنایا تھا، جنہیں ہم اسرائیلیوں کی تاریخ پر اور ان دکھوں اور پریشانیوں پر جن میں سے وہ 3500 سال پہلے گزرے تھے غور کرنے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یوں یسوع نے اس زمین پر آنے اور بنی آدم کو ان کے گناہوں اور خطاؤں سے اپنی مصلوبیت کے ذریعے مخلصی دینے سے عید فطیر کو پورا کیا تھا۔ اس عید فطیر پر ہم مسیح کی قربانی کی یادگاری کر رہے ہیں اور وجہ معلوم کر رہے ہیں کہ کیوں وہ ان سب دکھوں میں سے گزرے تھے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یسوع نے ہمارے گناہوں اور خطاؤں کے باعث دکھ اٹھایا تھا۔ مسیح کی ساری قربانی کے لیے ہمیں خدا سے توبہ کرنی اور شکر گزاری کرنی اور خدا کو جلال دینا چاہیے۔ عید فطیر کے متعلق کتاب مقدس سے خدا کے کلام کو احبار باب 23 سے دیکھتے ہیں۔ 5 آیت سے یہ لکھا ہے کہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ آئیں مختلف اقسام کے دکھوں پر مختصراً نظر ڈالتے ہیں جن کا تجربہ اسرائیلیوں کو فسح کے اگلے دن سے بحر کلزم کو پار کرنے کے دن تک ہوا تھا۔ خروج 14 باب دیکھتے ہیں۔ احبار 23 باب بیان کرتا ہے کہ عید فطیر فسح سے اگلا دن ہے۔ اس عید کا آغاز اسرائیلیوں کے مصر سے نکلنے کے دن کے بعد سے بحر کلزم پار کرنے تک نبوتی دکھوں سے ہوا تھا۔ خدا نے انہیں حکم دیا کہ اس کی یادگاری بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کھا کر کریں۔ خروج 14 باب 5 آیت سے یہ لکھا ہے کہ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دن ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے۔ اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی ہکیروت کے پاس بال صفون کے سامنے ڈیرا لگا رہے تھے جا لیا۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا
کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں اور وہ نہایت خوفزدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے، کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ فسح منانے کے بعد فرعون نے اسرائیلیوں کو غلامی سے آزاد کر دیا تھا، تاہم انہیں بیچنے کے بعد اس کا دل پھر گیا اور اس نے فوج کو حکم دیا کہ انہیں واپس لائیں۔ اسرائیلی مصری فوج کو اپنا پیچھا کرتے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ جب تک اسرائیلیوں نے بحر کلزم کو پار نہیں کیا تھا، ان کے دل شدید خوف میں مبتلا رہے تھے۔ یہ تمام دکھ اور پریشانیاں صلیب پر یسوع مسیح کی قربانی کو ظاہر کرتی ہیں۔ خدا نے پیشتر ہی اسے پرانے عہد نامے میں ظاہر کر دیا تھا، اسی لیے عید فطیر دکھوں کی عید بھی کہلاتی ہے، چونکہ یہ دکھ اور درد کی عید ہے۔ تو حتیٰ کہ اس دن اسرائیلیوں نے جو کھانا کھایا تھا وہ بے خمیری روٹی اور کڑوا ساگ پات تھا، جو کوئی لذیذ چیز نہیں تھی۔ آج وہی عید فطیر ہے جب خدا اسرائیلیوں کو وہ درد یاد کرواتے تھے اور ایسا کھانا کھلاتے ہیں جو انہیں ان کے دکھوں کی یاد دلاتا ہے۔ جیسا کہ یہ نبوت تھی، یسوع مسیح نے فسح منائی اور عین اگلے دن جو آج ہے یعنی عید فطیر پر وہ بھی مصلوبیت کے دکھ سے گزرے تھے۔ آئیں متی 27 باب 27 آیت دیکھیں۔ اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے قرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے، اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوگے کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے۔ جب باہر آئے تو انہوں نے شمعون نام ایک قرینی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا، اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے پورا ڈال کر بانٹ لیے اور وہاں بیٹھ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ 2 ڈاکو مصلوب ہوئے، ایک دہنے اور ایک بائیں، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لعن طعن کرتے اور کہتے تھے، اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں، اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک
تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شباختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ وہ دن آج کا دن ہے۔ سی پہر 3 بجے جو کہ تیسرا پہر تھا۔ یسوع تیسرے پہر تک بہت زیادہ دکھ اور درد سے گزرے تھے، جب تک وہ صلیب پر موئے۔ وہ تیرے لوگوں نے ان کا ٹھٹھا کیا، تمسخر کیا، ان پر تھوکا اور سرکنڈے سے مارا۔ اپنی مخلوق سے ٹھٹھے اور تضحیک اڑائے جانے کا ذلت امیز لمحہ ہے۔ انہوں نے صرف اپنے فرزندوں کی نجات کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ ہم سب اس سے جن سے وہ گزر گئے تھے مسیح کی قربانی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں عید فطیر کو محض پرانے عہد نامے کی کوئی عید نہیں تصور کرنا چاہیے۔ نئے عہد نامے میں مسیح تمام درد، دکھ اور مشکلات سے گزرے تھے۔ ہمیں بھی مسیح کے داغوں کو اپنے دلوں اور جسم پر لینا چاہیے۔ ہم سب کو صلیب پر مسیح کے دکھوں کے داغوں کو لینا چاہیے۔ آئیں دیکھیں گلتیوں 6:17 آیت۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ ہمیں بھی صیون کے فرزند بننا چاہیے جو مسیح کی راہ کی پیروی کر سکتے ہوں، ان صلیب کے دکھوں کو لیتے ہوئے۔ جب ہمارے باپ 2000 سال پہلے زمین پر آئے، انہوں نے ایسے دکھوں بھری زندگی صرف اپنے فرزندوں کی نجات کے لیے گزاری جنہوں نے آسمان پر گناہ کیے تھے اور نیچے پھینکے گئے تھے۔ اسی طرح پولس رسول نے کہا کہ وہ بھی اپنے جسم پر یسوع کے داغوں کو لیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سب اپنے جسموں پر یسوع کے دکھوں کو لیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب برطانوی سپاہی اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ جب سپاہی اپنے گھر واپس آئے تو تمام شہری، جن میں عام لوگ اور عمرہ شامل تھے، اور حتیٰ کہ بادشاہ خود بھی باہر گلیوں میں صبح سویرے ان کے خیر مقدم کو نکل آیا۔ بادشاہ اور مجلس کے شرکا اپنی طے شدہ نشستوں پر بیٹھے تھے اور گلیوں کے دونوں اطراف پر بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ کیونکہ بادشاہ بیٹھا تھا، تمام سپاہی کوچوں میں گشت کرتے گزرنے لگے۔ پہلے بری فوج ظاہر ہوئی، پھر سمندری فوج، اور پھر ہوائی جہاز کا دستہ ظاہر ہوا۔ جیسے کہ وہ سڑکوں پر گشت کرتے گزر رہے تھے، کئی شہریوں نے اونچی آواز میں داد کے ساتھ نعرہ تحسین لگایا۔ بے شک مجلس کے شرکا نے پرجوش نعرہ لگایا، اور بادشاہ نے خود بھی ان کی میدان جنگ میں دی گئی قربانی سے متاثر ہو کر نعرہ مارا۔ کئی مختلف فوجیوں نے گشت کرنا جاری رکھا، اور بالکل پیچھے سپاہیوں کا ایک گروہ آیا۔ اس گروہ کو دیکھتے ہوئے تمام مجلس کے شرکا اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور بادشاہ بھی اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا، اور تمام شہریوں نے بھی زیادہ جوشیلے طور پر نعرہ تحسین لگایا۔ تب کسی بھی اور گروہ کی نسبت وہ ان کے آگے رہے تھے۔ یہ وہ گروہ تھا جو زخمی سپاہیوں پر مشتمل تھا، جنہوں نے اپنی اپنی ایک ٹانگ، ایک بازو یا جنگ کے دوران اپنی ایک آنکھ کھو دی تھی۔
ان دوستوں کو دیکھتے ہوئے تمام شہریوں اور حتیٰ کہ بادشاہ نے بھی کھڑے ہو کر خراج تحسین دیا اور نہایت جوش و خروش سے ان کا خیر مقدم کیا۔ 기립 자세로서 열렬하게 환영을 했습니다. جب ہم پر بھی مسیح کے داغ ہوں 이런 어떤 اور ہم اپنا سارا وقت زمین پر صرف خوشخبری کے کام کے لیے گزاریں 위해서 이와 같이 다 섰을 때 تو شاید ہم بھی اپنی روح کا کوئی حصہ کھو دیں۔ 나갈 수도 있을 것입니다. تاہم آخری لمحہ پر جب ہم ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں تو کس کو سب سے زیادہ حوصلہ افزائی ملے گی؟ 천사들이 جب ہزار فرشتے آخری آسمانی فوج کی 돌아온 جوش و خروش سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں 군대에 대해서 جو آخری روحانی جنگ اس زمین پر ختم کر کے گھر لوٹے، تو کس کو عالیشان خیر مقدم ملے گا؟ ہمیں اس معاملے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ 필요가 있지 않겠습니까? پولس رسول نے 40 ایک کم 40 کوڑے کھائے، 수도 없이 그렇게 맞기도 하고 کبھی کبھار اسے بینت لگائے گئے، 때로는 돌로 کبھی کبھار اسے سنسار کیا گیا۔ ان زخموں کے ساتھ اسے روحانی جنگ کے لیے بے شمار قربانیاں دینی پڑی۔ کچھ زخمی سپاہیوں نے 한쪽 다리를 잃은 사람도 있고 ایک ٹانگ کھو دی، 잃은 사람도 있고 ان میں سے کچھ نے ایک بازو یا ایک آنکھ کھو دی۔ 여러 가지 어떤 전쟁에 وہ سب جنگ کی وجہ سے معذور ہو کر گھر لوٹے تھے۔ 몸을 가지고 다 고향으로 돌아왔습니다. تاہم اس گروہ نے جو زخمی سپاہیوں کے دستہ پر مشتمل تھا نے سب سے زیادہ خراج تحسین پایا تھا۔ 모여 있었던 바로 그 부대였다고 합니다. روحانی لحاظ سے بھی یہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ 이와 다르지 않을 것입니다. اس لیے پولس رسول نے کیا کہا تھا کہ اس کے جسم پر کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اس پر مسیح کے داغ ہیں۔ 가졌다고 했습니다. بے شک خوشخبری کا کام آرام سے کرنا، یوں 다치지 않고 کہ کسی کو کوئی نقصان یا ٹھیس نہ پہنچے، یہ بھی اچھا ہے۔ 괜찮습니다. ہر ایک ایسی فتح کی خواہش کرتا ہے کہ جنگ سے کسی کو چوٹ لگے بغیر ہر ایک بحفاظت واپس آئے۔ تاہم 국가와 그 مجھے 민족을 یقین ہے 우리 영적인 하나님 나라를 کہ خدا زیادہ تعریف اور زیادہ برکات دیں گے 부상을 당하고 돌아온 انہیں جو روحانی لحاظ سے زخمی ہیں، 하늘나라에서 더 하나님께서 اپنی ابدی آسمان کی بادشاہی کے لیے اور اس خوشخبری کے لیے۔ 주시리라고 믿습니다. 오늘의 آج 하루의 그 حفاظت اور سکون 완전만을 평안하고 ہمارے لیے برکت نہیں ہے، 그런 하루가 بلکہ اس کی بجائے ہمیں اپنے آپ پر دکھوں کے زیادہ داغ لینے کے قابل ہونا چاہیے تاکہ ہم کہہ سکیں 내 몸에 میں نے اپنے خدا اور خوشخبری کے واسطے 가졌다라고 하는 اپنے جسم پر مسیح یسوع کے داغوں کو لیا ہے۔ 속에 مجھے امید ہے کہ یہ خوشخبری پرفضل طور پر 믿음의 마음을 سامریہ اور زمین کی انتہا تک اپنے ذہن و ایمان سے پھیلائی جا سکتی ہے۔ اگر ہم بیٹھے رہ کر محض آرام اور تحفظ کا مزہ لیتے رہیں 남에게 اور دوسروں سے ناخوشگوار باتیں نہ سننا چاہتے ہوئے جس میں کوئی 만 있으면 درد یا دکھ نہ ہو، 어떤 괴로움도 없고 고통도 없습니다. جبکہ ایک روح کو بچانے کے عمل کی کوشش میں 그리고 예수는 과정 속에서 کوئی 10,000 ہاں روحانی جنگیں ہیں 영적인 쟁투가 اور 10,000 باتیں رونما ہوتی ہیں۔ 일들이 벌어질 수밖에 없습니다. اگر آپ کو اس سے خراشیں لگیں تو یہ آسمان میں ہمیشہ خوبصورتی سے یاد رکھا جائے گا اور یہ کچھ جلالی کے طور پر قائم رہے گا جو ہرگز غائب نہیں ہوتا۔ 남게 될 것입니다. مسیح اس زمین پر بنی آدم کو بچانے آئے تھے، 이 땅에 오셔서 وہ صلیب پر بڑے 그 크나큰 درد و دکھ سے گزرے تھے۔ 십자가의 그 크나큰 아픔을 다 겪으셨습니다. 우리 آئے ہم یسوع کے داغوں کو لیں اور خوشخبری کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کریں۔ 은혜롭게 전할 수 있는 میری خواہش ہے 각오와 کہ ہم سب اس قسم کا عزم عید فطیر کے وسیلے کریں۔ 무교절이 또 되었으면 좋겠습니다. اس عید فطیر پر یسوع نے ہمیں 무교절은 اجازت دی کہ روزہ کے وسیلے مختصر وقت کے لیے دکھ میں شریک ہوں۔ 금식이라는 이와 같은 그 고난의 시간을 우리에게 허락해 주셨는데요. اس کے تعلق سے آئیں ایک اور آیت دیکھیں، مرکز 2:18 آیت۔ اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ یہاں الفاظ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا،
그리스도께서 سے مراد ہے اس دن جب مسیح مصلوب کیا جائے گا، 일컬어서 주신 말씀이 되겠습니다. مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، 그날에는 금식을 اس وقت وہ 하라. روزہ رکھیں گے۔ 주셨습니다. یسوع نے یوں ہم پر اجاگر کیا۔ 따라서 오늘 ان تعلیمات کے مطابق 못 박히신 ہم عید فطیر منا رہے ہیں۔ 그 시간을 따라서 오후 3시 3 بجے تک روزہ رکھ کر یہ وہ وقت ہے جب یسوع صلیب پر موئے تھے، 기억하고 또 تاکہ ہم مسیح کے دکھوں کی یادگاری کر کے 무교절에 یاد رکھ سکیں۔ 갖게 된 것입니다. ان تمام انبیاء کی پیروی میں اس سال 2020 میں 20년도에 آئے ہم باپ اور ماں کی راہ پر جس پر وہ چلے تھے چلیں، 온전히 또 준행해서 تاکہ ہم سیون کے لوگ بن سکیں 시온의 자녀들을 온전히 جو ساری دنیا سے سیون کے کھوئے ہوئے فرزندوں کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی کوشش کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ 우리 시온 가족들이 다 되어 주시기를 میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔